بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امجد علی ذوحان کچن گارڈن میں حاضر خدمت ہے۔ تو دوستو آج کریں گے کہ بنانا پیلز ہم اپنے پودوں میں کس طرح استعمال کریں، کس طریقے سے ہمارے پودوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، یہ کن کن طریقوں سے جلدی ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، اس کا جو تازے کیلوں کے چھلکوں میں این پی کے ریشو کیا ہوتی ہے، سکھا کے پاؤڈر بنانے کے بعد ان کی این پی کے ریشو کیا ہوتی ہے، ان کو گلا لینے کے بعد ان کی این پی کے ریشو کیا ہوتی ہے، اس ویڈیو میں سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ جی ہاں، کیلے کے چھلکوں میں دوستو بہت سے جو کیلے کے پلز ہوتے ہیں ان میں بہت سے نیوٹرنٹ موجود ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں نائٹروجن کی مقدار بھی ہوتی ہے، کیلشیم مقدار بھی ہوتی ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، پوٹاشیم ہوتی ہے، فاسفورس ہوتی ہے، سلفر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے ہمیں بینیفٹس کس طرح لینے ہیں کہ دوستو اگر ہم تازہ کیلے کی چھلکے اپنے پودوں میں استعمال کرتے ہیں تو ان کی جو این پی کے ریشو ہے وہ دوستو 2.3 نائٹروجن ہوتی ہے، 0.1 فاسفورس ہوتی ہے اور 0.1 ہی جو ہے نا اس میں 0.01 اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے۔ اگر ہم انہی چھلکوں کو اچھی طرح سکھا لیتے ہیں تو تازہ چھلکوں کی نسبت ان میں 5 گنا طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس میں 0.5 نائٹروجن، 0.4 فاسفورس اور 11.5 جو ہوتا ہے نا پوٹاشیم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سکھا کر پاؤڈر بنانے کے بعد یہ ہمارے پودوں کو 5 گنا طاقت زیادہ ملتی ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اگر ہم یہ چیزیں ان ٹائم کر کے رکھ لیں تو دوستو ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیلے کے چھلکے لے لیں، پانی میں ڈال کے ان کو 5-6 دن کے لیے رکھ دیں، یعنی کہ ان کو بھگو دینا ہے۔ اگر آپ 1 پاؤٹ کیلے کے چھلکے لیتے ہیں اس میں 5 پاؤٹ پانی ڈال کے اس کو شیڈ ایریا میں رکھ دینا ہے اور اس میں ڈیلی اس کو سٹک سے ہلاتے رہنا ہے۔ 8-10 دن کے بعد وہ ایک ٹی تیار ہو جائے گی تو وہ اپنے پودوں پہ آپ سپرے بھی کر سکتے ہیں اور پودوں میں وہ پانی ویسے بھی دے سکتے ہیں، جس سے ہمارے پودوں کی نشو و نما بہت اچھی ہوگی۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تازے کیلے کے چھلکے لے کے اس طرح سے بھی دبا سکتے ہیں، لیکن اس کی جو آپ کو ملنی ہے نا طاقت وہ کم ملنی ہے، تو یہ گلنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے ہمارے پودوں کو جلدی ہی اس کا بینیفٹ مل جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیلے کے چھلکے ایسے بریک بریک کاٹ لیں، یہ گڈھا بنا کے اس میں اس کو اس طرح سے ڈال دیں، ڈالنے کے بعد اوپر مٹی دے دیں، اس سے بھی آپ کے کیلے کے چھلکے گلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جو بڑے میں نے کیلے کے چھلکے پہلے ڈالے تھے وہ سوکھ گئے ہیں، اوپر ابھی تک وہ گلے نہیں، کچھ گل گئے ہیں کچھ رہ گئے ہیں، لیکن جو میں نے کاٹ کے ڈالے تھے وہ دیکھیں ان کی وہ کافی حد تک ڈیکمپوز ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح دونوں طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ والے جو چھلکے کاٹ کے ڈالے تھے یہ ایک طے تھی، یہ جلدی سے اس کو ڈیکمپوز ہو گئے، لیکن اگر ان کی نسبت ہم ایک کام یہ کریں کہ آپ جب پاؤڈر بنا لیتے ہیں تو ہم ہر پودے کی مٹی میں 3-4 انچ گوڈی کریں، 2-3 انچ گوڈی کرنے کے بعد آپ اسی پاؤڈر کو اس کی مٹی میں اچھی طرح مکس کر کے اوپر سے پانی لگا دیں۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا کام اور کر لیں کہ 1 چمچ دہی کا لے لیں اور اس میں 1 چمچ کے برابر گڑ ڈال کے اس کو پانی کو اچھی طرح مکس کر کے ڈالیں گے تو اس سے بیکٹیریا پیدا ہوگا اور وہ جلدی ہی ڈیکمپوز ہو کے ہمارے پودوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے، جس سے ہمارے پودوں پہ بھرپور فروٹ آئے گا۔ تو اس طرح جو تازے کیلے کے چھلکوں کی نسبت جو سوکھے ہوئے کیلوں کے چھلکے ہیں ان میں 5 گنا طاقت زیادہ آ جاتی ہے۔ تو جو ہم اس کی ٹی ڈرائی چھلکوں سے بھی بنا سکتے ہیں اور تازہ چھلکوں سے بنا سکتے ہیں۔ ٹی سے آپ 2 کام کر سکتے ہیں، ایک تو اپنے پودوں پہ سپرے کر سکتے ہیں، دوسرا پلا بھی سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس وہ ٹی بنی ہے اس کا 1 گلاس لے کے اس میں 5 گلاس پانی اور ملا کے اپنے پودوں میں استعمال کرنا ہے، جس سے جو تازے کیلے کے چھلکے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ان میں 0.1 اور 0.1 اور 2.3 این پی کے ریشو ہے۔ تو جب ہم یہ ڈرائی والے چھلکے لیں گے تو ان کی طاقت ان سے 5 گنا بڑھ گئی۔ یہ دیکھو 0.6 نائٹروجن ہے کہ 0.4 جو ہے اس میں فاسفورس اور 11.5 جو ہے نا اس میں پوٹاشیم کی مقدار ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کیلے کے چھلکے میں سلفر بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ سلفر سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پودوں کی جو روٹ کی نشو و نما ہے اس کو بڑا مدد کرتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ آپ کے پودوں کے نزدیک نہیں آتے۔ تو بہتر طریقہ سب سے یہی ہے دوستو کہ آپ کوشش کریں کہ کیلے کے چھلکوں کو دھوپ میں اچھی طرح سکھا کے
ان کا مکسی جار میں پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد آپ ایک مٹھی بھر یعنی سے پودے کے یا پوٹ کے اکارڈنگ 10 گرام 20 گرام یا 30 گرام پاؤڈر لے کے اپنے پودوں کی مٹی کو تھوڑا سا ہٹا لیں, اس میں وہ ڈال کر اوپر سے مٹی دے کر اس کو ڈانپ دیں, تو وہ جلدی ہی ڈیکمپوز ہو کے آپ کے پودوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. خاص کر یہ جتنے بھی فروٹ والے پودے ہیں جیسے کہ ٹماٹر ہیں, گرین چلی ہے, آپ کے کوکمر ہیں, آپ کا کھیرا وغیرہ, ان سب کے لیے جو بہت بہترین ہے. جو فلاور والے پودے ان کے لیے بہت اچھا ہے. تو دوستو تھوڑی ہی محنت آپ کو لیے بہترین کام کرے گی. اگر آپ اس کی چھلکوں کو لے کے آپ اس کو کاٹ کے کسی شاپر پولیتھین یا برتن میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کو جسٹ 1 مہینے کے اندر یہ اس طرح سے گل کر ڈیکمپوز ہو جائیں گے. اس میں ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوستو گلے ہوئے کیلے میں پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں, پودوں کی غذائی اجزاء کا قدرتی ذریعہ ہے. اس کی دوستو این پی کے ریشو جو ہے نا 0.2 0.6 اور 0.8 ہے. اس سے آپ کے پودوں کو بہت ہی بینیفٹ ملتا ہے. یہ بہت جلدی آپ کے پودوں کو, آپ اس کو بھی پانی میں ڈال کے اس کی ٹی بنا کے یا اس کو گرائنڈ کر لیں تو وہ اپنے پودوں کو پانی پلا دیں, اس سے آپ کے پودے فوراً ہی اسے جڑوں کے ذریعے ٹیک کر کے, کیونکہ یہ ڈیکمپوز ہو جائے. بیکٹیریا جب اس کو ڈیکمپوز کرتا ہے تو وہ اس کا ایک پروسیس ہے. کوئی بھی چیز بغیر پروسیس کے مکمل نہیں ہوتی, اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے. جب اس سے گزرتی ہے تو پھر ایک طاقتور چیز, ایک نئی چیز بن جاتی ہے. تو یہ ایک قدرتی نظام ہے. جب تک وہ چیزیں گل کے وہ ان کو جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں کھا لیتے ہیں, پوٹیاں کرتے ہیں, یا وہ بیکٹیریاز ان کو کھا کے مر جاتے ہیں, تو اس میں قدرتی طور پہ اس سے 5 گنا طاقت بڑھ جاتی ہے. تو یہ بہرحال آگے گرمی آ رہی ہے, گرمی میں آپ اپنے پودوں میں کیلے کے چھلکوں کو کاٹ کے اس کی ملچنگ کر سکتے ہیں, یا پاؤڈر بنا کے اس کو پودوں کی جو گملوں میں ڈال دیں, تو اس سے آپ کو ملچنگ کا کام بھی ملے گا. جیسے جیسے وہ ڈیکمپوز ہو کے اپنے پودوں کو ملتے رہیں گے پانی میں, جب تک کوئی چیز پانی میں اچھی طرح حل نہ ہو جائے تو تب تک پودے ٹیک نہیں کرتے, اسے لیتے نہیں ہیں. اس لیے جب بھی آپ اپنے پودوں میں کوئی چیز ڈالیں تو وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ حل ہو جائے پانی میں, پھر ہی ہمارے پودوں کو مل سکے گی. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں. نئے دوست بھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے. تو دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ.